پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ کیسے پڑے ہیں جسم کے ٹکڑے جدا جدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ ہائے کیسے پڑے ہیں جسم کے ٹکڑے جدا جدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، تم میرے حسین ہو؟ پتھر ہٹا کے لاش سے زینب گھوڑوں سے لاشا دشت میں پامال کر دیا، ہے پہچانوں کس طرح سے بدن سے ہے سر جدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، تم میرے حسین ہو؟ پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، تم میرے حسین ہو؟ پہچان لوں گی میں تمہیں، آواز مجھ کو دو، دم توڑتے جو دیکھا ہے کڑیل جوان کو، آنکھوں میں اب بہے کی اجالا نہیں رہا،
لاش سے زینب دی صدا تم میرے حسین ہو پتھر ہٹا کے لاش سے زینب دی صدا تم میرے حسین ہو ہے پہچاننا تمہارے لیے بھی کٹھن ہوا دیکھا ہے پہلی بار جو ہے زینب کو بیردا آتی ہے شرم جلد بتا دو مجھے ذرا ہے کیا تم میرے حسین ہو پتھر ہٹا کے لاش سے زینب دی صدا تم میرے حسین ہو پتھر ہٹا کے لاش سے زینب دی صدا کہاں کہاں خنجر کے ہے کٹی ہوئی گردن پہ بھی نشان کاٹا ہے کس طرح سے ستمگار نے گلا کیا تم میرے حسین ہو پتھر ہٹا کے لاش سے زینب دی صدا تم میرے حسین ہو پتھر ہٹا کے لاش سے زینب دی صدا تم میرے حسین ہو ارے کیا لے کچھ یہ عشقیہ تن پر بچا ہے ماں کا یہ کرتا سلا ہوا ہے نکلے تھے جب خیام سے یہ حال تو نہ تھا کیا تم میرے حسین ہو پتھر ہٹا کے لاش سے زینب دی صدا تم میرے حسین ہو پتھر ہٹا کے لاش سے زینب دی صدا تم میرے حسین ہو ہے آہستہ سے جواب دو ہے ساتھ اس کی ماں کیا اب تمہارے پاس ہے معصوم بے زبان ہے ننا سا لاشا کس کا یہ سینے پہ ہے رکھا کیا تم میرے حسین ہو کیا تم میرے حسین ہو پتھر ہٹا کے لاش سے زینب دی صدا تم میرے حسین ہو پتھر ہٹا کے لاش سے زینب دی صدا تم میرے حسین ہو دیکھو بندی ہے ہاتھوں میں میرے بھی رسیاں اب اور لو بہن کی غربت کا امتحان کچھ تو جواب دو مجھے صغرا کا واسطہ کیا تم میرے حسین ہو پتھر ہٹا کے لاش سے زینب دی صدا
صدا کیا تم میرے حسین ہو وہ بھی تمہاری طرح سے زخمی نہ ہو کہیں دل کو میرے یہ لگتا ہے موجود ہے یہی آتی ہے ماں کے رونے کی نزدیک سے صدا پر کیا تم میرے حسین ہو پتھر ہٹا کے لاش سے زینب دی صدا تم میرے حسین ہو پتھر ہٹا کے لاش سے زینب دی صدا زینب پکاری میر تکلم بسد ملال کیا مرتے وقت بھی میرے پردے کا تھا خیال مٹھیوں میں کس لیے یہ خاک کربلا کیا تم میرے حسین ہو پتھر ہٹا کے لاش سے زینب دی صدا تم میرے حسین ہو پتھر ہٹا کے لاش سے زینب دی صدا کیا تم میرے حسین ہو D-Pop. کربلا دیا ماما کربلا دیا ماما کربلا دیا ماما کربلا دیا ماما جدو ہوئی منشا خالق دی ہو جدو ہوئی منشا خالق دی کربل نو عرش بناوا لکھے بادو نام 72 دے ہو لکھے بادو نام 72 دے رب لکھیا پہلے ماوا ماوا کربلا دیا ماوا ماوا کربلا دیا ماوا کربلا دیا ماوا کربلا دیا ماوا پترا دیا لاشا دے ٹکڑے ریا رب دیا بچ سہراوا کربلا دیا ماوا اکبر دی ماں صبر دے مالک نو سین لیلا کے اذن جے دے تے میں صبر جی سانج چ اکبر دے سینے چو سانگ ہٹاواں
Assalamu alaikum, everyone. Today is the 11th of Muharram, and the sponsors of today are Mr. and Mrs. Muhammad Ali Khan, Mr. and Mrs. Najam Ali Khan, and Mr. and Mrs. Wajahat Ali Khan. And I'd like to request Haider Ali Khan to come now and recite the Hadith-e-Kisab, please. For Muhammad wa ali Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. 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 Bismillah, Haider. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أوئذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة إيتيني بالكساء اليماني فغتيني به فأعطيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله اللهم صل على محمد وآل محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل قال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتعتم لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد ما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل قال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدن الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتعتم لي أن أدخل معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبو الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتعتم لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك
یا ابتاہ یا رسول اللہ اطاعتم لی ان اکون معکم تحت الکسائی قال وعلیک السلام یا بنتی یا بدعتی قد ذنت لک فدخلت تحت الکسائی فلما اکتملنا جميعا تحت الکسائی اللهم صل على محمد وعلى محمد. أخذ أبي رسول الله فترفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم يحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكة يا سكان السماوات إني ما خلقت السماء منيرة أرض مطهية ولا قمر منيرا ولا شمس مهدية ولا فلك يدور ولا بحر يجري فلك يسري إلا في محبتي هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبريل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة معدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال جبريل يا ربي أتعتم لي أن أحبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد ذنت لك. فحابط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بتحية والإكرام ويقول لك عزتي وجلالي إني ما خلقت السماء منيرة أرض مطهية ولا قمر منيرا ولا شمس مهدية ولا فلك يدور ولا بحر يجري فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحي عليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسين هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما تؤخر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا محبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا أولئك فزنا وفاز الشياطين رب الكعبة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما تؤخر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا محبين وفيه محمون إلا وفرج الله همه ولا مغم إلا وكشف الله غمه ولا تعرب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا أولئك فزنا وسوئذنا وكذلك شيعتنا فازوا وسوئدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. Now I request Naqib Haider to please come and recite a salam.
isn't this going there? بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیسے بتاؤں کیا میرے دل پر گزر گئی لاشیں پہ بے وطن کے جو میں ننگے سر گئی غربت میں قتل ہو گیا مظلوم بے وطن میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشاں بہن بہن تیروں پہ تھا رکھا ہوا لاشا حسین کا ڈوبا ہوا لہو میں تھا کرتا حسین کا آواز تھی حسین کی بہنا کفن کفن میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشاں بہن بہن آیا ناراض دو گھڑی پردیس کی فضا کنبا شہید ہو گیا میرا گھر اجڑ گیا پردیس دیس غیر کا اپنا وطن وطن میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشاں بہن بہن ایک دل پہ داغ میں نے 72 اٹھا لیے کچھ داغ میں نے قلب کے اندر چھپا لیے چھپتے نہیں چھپانے سے داغ رسن رسن میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشاں بہن بہن دیکھا ہے بابا میں نے جو منظر بتاؤں کیا نیزوں پہ تھا رکھا ہوا سر ہر شہید کا گھوڑوں کے ٹاپوؤں سے تھا ٹکڑے بدن بدن میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشاں بہن بہن غازی کے بعد اور قیامت گزر گئی پیاسوں کی آس ٹوٹ کے بن میں بکھر گئی ایک شور العطش کا تھا برپا دہن دہن میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشاں بہن بہن Now we request Jafar Ali Khan to please come and recite a salam for us. Bismillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wajjal faraj. اور محمد وآل محمد صلوات Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. جب صدر زی سے گر پڑے آبا سے باوفا جنگل سے آئی گریائے زہرا کی بھی صدا
اکبر نے دور کر شہر والا سے یہ کہاں چلیے حضور نہر پہ مارے گئے چچا چلیے حضور نہر پہ مارے گئے چچا بے دست دشمنوں نے کیا اس دلیر کو روائے ترائی میں حیدر کے شیر کو روائے ترائی میں حیدر کے شیر کو یہ سنے کہ پیٹے ہوئے اٹھے زمین سے شاہ فرمایا ہے غضب میرے بچے ہوئے تباہ یہ کیا کہاں کے آنکھوں میں دن ہو گیا سیاہ مظلوم سے بچھڑ گئے عباسیاں مظلوم سے بچھڑ گئے عباسیاں عادت ہوئی تمام سکینہ کے چین کی طرح فلک نے آج کمر کو حسین کی طرح فلک نے آج کمر کو حسین کی یہ کہے کہ سوئے نہر چلے شاہ کربلا مانند بید کامتے دیشے کی دست و پا امامتا نفر کے پہ نے دوش پردہ تصویر وارتے ہمتن سبت مصطفیٰ تصویر وارتے ہمتن سبت مصطفیٰ دل کی خاک سے تنے انور اٹھا ہوا سینہ کھلا ہوا تھا گریبان پھٹا ہوا سینہ کھلا ہوا تھا گریبان پھٹا ہوا پورا کے خوب بھرے ہوئے چہرے پہ دی صدا بھیا حسین آیا ہے آواز دو ذرا ہے ہاتھ دونوں ہاتھ بدن سے ہوئے جدا بازو کے ساتھ کے ان تیرے شانوں کے میں فدا بازو کے ساتھ کے ان تیرے شانوں کے میں فدا بھیا ہمارے ہاتھوں بیکار ہو گئے تم ہاتھوں کے جعفر تیار ہو گئے تم ہاتھوں کے جعفر تیار ہو گئے سن کر صدائے حضرت شبیر نامدار کھولا لہو بری ہوئی آنکھوں کے بعد سر کے پایش پہ یہ بولا وظیفے کا تشریف آپ لائے زہر عز و افتخار تشریف آپ لائے زہر عز و افتخار چاہتا ہے یہ کہ نثار حضور ہو کہ سرا اٹھ کے گر پھرو چور چور ہو کہ سرا اٹھ کے گر پھرو چور چور ہو پورا کے منہ پہ کہنے لگے شاہ کش کے ساتھ عباس میں کن آنکھوں سے دیکھوں تیرا یہ حال اس دم بھی ہے تمہیں میرے آداب کا خیال جب ذبح ہوں گے ہم تو کسے ہوئے گا ملا جب ذبح ہوں گے ہم تو کسے ہوئے گا ملا صدقے حسین تیرے تنے پاش پاش کے ایک بار ہم
ہم کو گرد پھرنے دو لاش کے ایک بار ہم کو گرد پھرنے دو لاش کے یہ سنے کہ اس دل نے ایک سید آہ کی وشکیزہ پہ ترک کے بحسرت نگاہ کی وہ شرم سے چھپا لیا گودی میں شاہ کی حالت تباہ ہو گئی حیدر کے ماں کی حالت تباہ ہو گئی حیدر کے ماں کی آقا سے چھوٹنے کا کلک ہے غلام کو پاؤں گا اب کہاں شاہ گرد و مقام کو پاؤں گا اب کہاں شاہ گرد و مقام کو یہ کہتے تھے کہ پھر گئی آنکھوں کی پتلیاں ہچکی کے ساتھ آ گئی سوکھے لبوں پہ جان حسرت سے دیکھ کر طرف شاہ انس و جان دنیا سے کوچ کر گئے پاس نوجوان دنیا سے کوچ کر گئے پاس نوجوان چورا جرین ساتھ شاہ مشرقین کا گل اٹھا کے مر گئے عاشق حسین کا گل اٹھا کے مر گئے عاشق حسین کا گل اٹھا کے مر گئے عاشق حسین کا زخمی جرن میں خاص میں گل پیرہن ہوا پیدا شہانہ جوڑے سے رنگے کفن ہوا باغ جنا رسول کو بیت الحزن ہوا اور فوج کی میں شادر ایک اور فوج کی میں شادر ایک زن ہوا اور گل تھا کہ رون ڈالا ہے لشکر کے باق غازی ابو جادو حسن کے غازی ابو جادو حسن کے چراغ گھبرا گئے سن کے صدا سرور انعام عباس نامور سے یہ اس دم کیا کلام لو بھائی جنگ ہو چکی قصہ ہوا تمام آیا سوئے یتیم حسن موت کا آیا سوئے یتیم حسن موت کا پیام ہم شکل مصطفیٰ کو بلا لو پکار کے مانگو دعا سروں سے امام مانگو دعا سروں سے امام اتار کے ایک کہ قبلہ روح ہوئے سلطان کائنات درگاہ کبریا میں دعا کی اٹھا کے ہاتھ اے خالق کے زمینوں زماں رب پاک ذات ان ظالموں کے ہاتھ سے قاسم کو دین ان ظالموں کے ہاتھ سے قاسم کو دین اور تو حافظ جہاں ہے کریم الرحیم ہے یا رب بچائے سے کے بچائے یا رب بچائے سا کے بچائے اور چلائی روکے زوجے
عباس نوجوان یا رب ہے تم یتیم حسن کا نگاہ باں سن کر یہ گل دلہن کے بھی آنسو ہوئے رواں لے کر بلا احساس پکاری کہ میری لے کر بلا احساس پکاری کہ میری او خالق کرے گا رحم نہ آہو بکا کرو دولہا پہ آبنی ہے میں صدقے دعا دولہا پہ آبنی ہے میں صدقے دعا کروں غش میں جھکا فرس پہ جو غیرت خمر مارا کسی نے فرق پہ ایک گرز تان کرے برچھی لگی جو شیش کی ٹکڑے ہوا جگر گرتے تھے اسپ سے کہ تب پر لگا گرتے تھے اسپ سے کہ کمر پر تب اور تارخ کی تے کھا کے پکارے امام کو فریاد یا حسین بچا لو اور یاد یا حسین بچا لو حسین اور جھپٹے جو شاہ فوج پہ چمکا کے ذوالفقار بجلی گری یزید کے لشکر پہ ایک بار اس غیظ میں یمی سے جو آئے سوئے یسار بھاگے پھرا کے گھوڑوں کی باغوں کو سب بھاگے پھرا کے گھوڑوں کی باغوں کو بھاگے پھرا کے گھوڑوں کی باغوں کو سب اور بھاگڑ میں خون سے رنگ کی زمین لال ہو گئی دھولا کی لاش گھوڑوں سے پامال دھولا کی لاش گھوڑوں سے پامال ہو گئی We have a couple of announcements. Firstly, today's sponsors are Mr. and Mrs. Muhammad Ali Khan, Mr. and Mrs. Najam Ali Khan, and Mr. and Mrs. Wajahad Ali Khan. There is a request of Fatiha for Mirza Jafar Ali Khan, Noorun Nisa Begum, Mir Maqsood Ali Khan, Mir Hassan Ali Naqvi, Ruqayya Hassan Muswi, Mir Taqi Ali Naqvi, Hassan Imdad, and all Amarhumin. Bismillah. There is another announcement for everyone to please join us tomorrow at the same time, 8:30 p.m. after Maghrib. There will be another majlis sponsored by Mr. Ehsan Kazmi, Mr. Iqbal Haider, Mr. and Mrs. Iqbal Haider, and Mr. and Mrs. Afzal Haider. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتحدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفطن ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان ولعن الله أعداهم أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. May Allah subhanahu wa ta'ala accept your grief and your gham from the first 10 days of Muharram, and specifically the day of Ashura. May He include us amongst those who did not forget the tragedy of Imam Hussein. We shed tears, we sacrificed, we did everything we could in this very, very different era to uphold the sanctity of the institution of Azadari. May Allah elevate us. May Allah allow us to stand beside Imam al-Zamana, inshallah, when he comes. In these next 2 nights that I'm with you until the 12th of Muharram, I wanted to speak a little bit and break a little bit away from the topic that we talked about of one nation in the first 10 days. And I always kind of, speak about 2 different or 1 different standalone lecture after the day of Ashura, only because I feel like we're in a different mindset. We're in a little more. We're in a little bit more of a reflective mindset after Ashura, and no doubt we're tired. And this year, I'm not sure what all of you, how your Shabi Ashur went or your day of Ashura went. But this year, I can't imagine it to be as busy as it was in other years in terms of just physical commute, going from here, going from there. Unless, of course, the homes were open all night, and it depends. But I do know that we are tired, we're drained, including myself, and it's a moment for us to kind of catch our breath. And when we catch our breath, when things kind of settle, we're able to kind of look back and see what did we try to accomplish in the past 10 nights. And how far did I get, and how far do I need to go? And so what I want to speak about today and tomorrow is the reality of change, is migration, transformation. I've said this before in the Ashra, and I'll just very briefly repeat it now. We should be, as the Shia nation, we should be a little bit better than we are now. We have this khazana, we have this treasure, not only of Azadari, but all of these various jashans and munasib dates throughout the year. We gather, we celebrate the Ahlul Bayt, we commemorate the Ahlul Bayt. And so what I want to speak about initially is that I find that there's a huge gap between 2 things. And the huge gap is, and if you remember my last discussion before the day of Ashura, we talked about, knowledge and how knowledge has to convert into action. Going based on those lines, connecting that to the 9th of Muharram lecture, we are individuals sometimes who are quick to be enlightened. We're wowed by certain things. Certain things catch our attention. And we kind of are mesmerized by those things. Be it like, be it a speech or a speaker, be it, let's say, for example, a commercial, a scene in a movie, a quick 3 minutes, Islamic video that someone shares on WhatsApp. Various things that we're kind of like, wow, and then we share it and we forward it and we tell others. And that's the reality of it. It's just common. It's natural. What isn't quite natural is to take that moment of
enlightenment, that moment of wow, that moment of being, drawn in, and convert that to real change. Okay. Now, you've heard me talk about sparks in the past, and I won't talk about sparks. I think I've killed that discussion. But I think it is important that we understand a spark is a spark, right? And Muharram, especially the first 10 days, are filled with sparks. And in this Muharram, when you had all sorts of knowledge coming from you, from every YouTube channel to every TV station to everything, there was no shortage of sparks to change. But to convert those into actual change, long-lasting change, I think is difficult. It's hard. And I get it. I'm with you. And there's reasons behind that. So what I want to tackle in these 2 nights to close out the Ashra is that I want to look at the idea of migration, number 1. Number 2 is, what are those factors to change? And tomorrow, inshallah, is the sustainability of change. The base of our discussion will be from Surah Baqarah, verse 218, I believe, where Allah subhanahu wa ta'ala groups 3 different types of people together. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Right? The mu'min, the muhajir, the mujahid. The believer, the migrant, and the one who struggles. Okay. And these 3, if they do it fi sabilillah, they can expect ulaika yarjuna rahmatullah. They can expect raja. They can expect hope in the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. Now, I don't want to spend too much time on this muqaddamah here today. I don't have the luxury of having 10 nights to go slow, and I want to dive right in. But I do want all of us to understand that when Allah subhanahu wa ta'ala talks about migration, automatically we believe, maybe I believe, that the migration is a physical one. Meaning from one place geographically to another place geographically. A lot of my immigrant families who are listening to me right now, you came from your respective India, Pakistan, Iraq, Iran, Africa, wherever you're from, and you've migrated into your respective city. That's no doubt a physical migration. That's going from one area to another, of course. But Tafsir says in this verse that migration can also happen from one spiritual state to another. Like, for example, if you, are going to migrate from Hyderabad, Deccan, all the way to, let's say, New Jersey, or, I don't know, Winnipeg, or, let's say, Toronto, or wherever, let's say, for example, then we have to understand that is one migration, no doubt. But another one that maybe perhaps is a little bit more long-lasting is from one spiritual state, one state of taqwa, to another state of taqwa. Where the words that we hear from the minbar or the words that we hear from everybody else has to resonate and has to be a catalyst for that change. Change is hard, guys. It's not easy. And there's reasons for that I'll go through. But there's a reason why, we have kind of been status quo, at least some of us, for a very long time, even though we know that status quo won't cut it nowadays. And sometimes, as much as a human being has tried to change, it won't change, right? I mentioned this in another ashra that, for example, this whole topic on justice, if you look at, for example, and people have done this comparison, we look at the speeches in the 60s of Dr. King and Malcolm X to some of the speeches in 2020, and literally, there's no difference between the two. So 60 years later, there's been no progress in the racial movement. The NBA players boycotted their playoff games a couple of nights ago. Bill Russell, a legendary basketball player, also boycotted 60 years ago when 2 of his teammates were denied service because they were black in a hotel in Lexington, Kentucky. 60 years has passed. It's the same issue. And yet we have the gall and the audacity to claim that we have advanced as a human race. I get phone calls, at the point I mentioned before, I get phone calls saying, maybe, why aren't the Maraje, modernizing the Sharia?
Why aren't the Maraji revisiting some of the Sharia rulings to fit 2020? To fit the movement, the advancement, the progress of 2020. And I find it comical sometimes that we actually believe that we've progressed. Because progression, as I always say, is not measured by the tools outside of us, but rather by the reality inside of us. Of course, the things outside us have progressed, no doubt. But true progression lies within the hearts. And dare I say, we have regressed as human beings. We resemble the era of Jahiliyyah, pre-Islam in Mecca and Arabia. Anyways, so we know that the human being is comfortable with status quo. And the reason why it's comfortable with status quo is because it has to accept the fact that there is something to change. And there lies in the first barrier. The reason why it's so hard to change, and the reason why those who do change, those, let's say, for example, who go to Hajj and come back wearing hijab, those, for example, who have done a complete 180 and have found the deen, for example, those individuals, for example, who have cut a horrible habit out of their life that they've done for 15, 20 years, it's because the first thing that has to happen is the individual has to accept the fact that I need to change. Meaning what? There is a better version of me out there. Now, for me to understand there's a better version of me out there, I have to not to be okay with the current vision of me. Right? Like version 1.2 of me right now, I have to say, you know what? I can do better. Let's update to 2.2, for example. Okay? That process is easier said than done, right? To sit there and to tell yourself, okay, I know that I do this wrong. I get it. There's a... I talked about this in the idea of judgment. This idea that, be true to yourself, right? Being true to yourself doesn't mean that you accept the way you are blindly. That if you are an animal when it comes to your anger or desire and someone calls you up to, hey, man, I'm being true to myself, man. I'm not a hypocrite. I'm not a liar, right? Those of my sisters who sometimes, tell themselves, I don't want to wear hijab because, I don't feel like it. I want to wait till I feel like it to wear hijab. Otherwise, I'm a hypocrite, right? They've fallen into prey of be true to yourself. There's an element of the deen, and a lot of you may not be able to hazm and digest this. There's an element of the deen that says do this only because God says so. Has nothing to do with how you feel. Sorry. But I should know why I'm doing it. No, not always. Not always. I'm sorry. You shouldn't always know why you're doing it. It's enough to know that it came from God. That's it. Okay? And if I had time to expand, I would, and I have spoken about that in your community several times. This idea and this notion that we don't have to be convinced, sold, and do a complete buy-in in order for us to follow the Sharia. It's enough that God says so, khalas. That's it. Where did my emotions and how I feel about it come in? Sorry. No. Is that not blind faith? Of course not. It's not blind faith. Blind faith is that when you don't accept the source of the rule, not the rule itself. When the source of the rule makes sense to you, meaning Allah subhanahu wa ta'ala, when He makes sense to you intellectually, whatever comes down from that source of the rule, I follow. Whether it makes sense to me or not. Right? There are certain laws in our specific cities that maybe I don't get. Right? I don't understand. But it comes from, a group of enforcement. Because I believe in the idea of law, I'm going to go ahead and follow it. Right? Like, for example, I just found out, I was at my brother's house, my older brother's house, a few months back. And, he had invited us for a barbecue, and it's been a long time. And anyway, so he was telling me about his raccoon problem in his backyard, okay? Sorry. He's got raccoons in his backyard. And I said, I said, do something about it. He goes, look, by law, at least in city of Toronto, you can't hurt a raccoon. By law, you can't do anything to a raccoon. I said, what? He goes, yeah, you can't. You can't. Apparently they're annoying, yes, but they help out in terms of garbage, they help out. So apparently, if you cause any damage to a raccoon, you could be fined. Okay? Now that law didn't make sense to me, but the next time I see a raccoon, I'm not going to touch it. I have respect. I understand there is
there is law and order in society, and I am a person who abides by that law. If I'm somebody who's accepted Allah at the intellectual, reasonable level, then whatever comes out for him, I get. Anyways, I don't want to go down that tangent. So this idea of, I'm doing something because I don't understand it is absolutely part of the deen. It sounds odd, it sounds weird, it sounds very, very anti-West, right? And goes against whatever the Western says. However, it's not, it has to be understood at the logical level. Anyways, so the first thing is for us to accept the fact that this version of me is not the best version of me. That process alone sometimes takes a lifetime. Okay? When Allah subhanahu wa ta'ala swears 11 times in Surah Shams, 11 times in Surah Shams, only to say, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. When he's talking about the nafs, 11 times he swears, and then says that the successful ones are the ones who purify the soul. Look, when Allah swears by anything, whatever follows that swearing, Allah subhanahu wa ta'ala will absolutely, he will, whatever he's saying, it is of utter importance. So now 11 times by different things he swears. Naturally, the ahmiyat and importance of this idea is crucial. Purifying your soul is success. Tainting your soul is failure. Okay? So now, 2 factors as to how can we begin this process. Okay, we just went through, mashallah, 10 nights together. No doubt your hearts are soft. No doubt, you feel very connected. It might have been a little bit of a different Muharram, of course. It didn't feel like it, it felt weird, it felt odd, it felt strange. Of course it did. But the silver lining in all this is that we didn't let go of the azadari. People learning technology, people somehow finding out a way to somehow manage, whether it's, multiple Zoom windows, people in their azakhara doing matam together, turn on your mic, leave your camera on. Let's at least make it sound, make it feel like I'm right beside you, albeit in an online application software. Like, to me, all of that effort now, all that effort to somehow now maintain this azadari is the silver lining, right? It was a good litmus test. It was a good gut check for us to see how close are we to this azadari, and hopefully all of you felt like, it didn't feel right because I wanted more from it. I actually need more from it. And when it was a watered down version, meaning I'm sitting at home online trying to cry through a TV, hopefully it made you realize and made me appreciate the system of azadari that we currently have pre-pandemic. Anyways, so there's a silver lining in everything. But now our hearts are soft. And when our hearts are soft, they can be easily molded. Let's look at 2 factors. Number 1 is the idea of contemplation or contemplation, introspection. It's a massive topic, one that I don't want to spend too much time on. It's enough to know that Allah subhanahu wa ta'ala, time and time again, He invites us towards tafakkur, tadabbur, right? أَفَلَا تَفَكُّرُونَ. Will you not be those who contemplate? Okay? Even things like, for example, our marriages. When Allah subhanahu wa ta'ala says, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لِآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. That in this idea that I created for you and from you spouses, you can find serenity inside of them. I place between you compassion and mercy, right? And this surely is a sign for those who contemplate. Right? So even as you're going through your everyday life with your wife and your husband, take a moment now to contemplate on, and Tafsir has done a lot of bahas on what is it about the marriages that Allah subhanahu wa ta'ala wants us to contemplate on. Just one example, of course, is marriage. And that is that, the idea that I as the husband, my wife as the wife, were 2 separate entities living 2 separate lives, right? Making our own decisions, having our own nuances, having our own habits, right? We had our own way of living our life. And then, qabiltu a few times, and now all of a sudden we're on one path. We have merged our individual lives into one single harmonious life. That merging
right, requires a certain set of abilities. The ability now to conform, to change, to sacrifice, okay, to make the two of us work. All of that is hidden inside of us. So we have the ability to change. We do. Provided that what? Provided that we invest and we buy in and we are convinced by the company that we're investing in. So if I want to uphold my marriage, if I love my wife, for example, if I love my husband, for example, and I want to be able to, strengthen this, then I'm going to do everything I can to change. Okay? And so we have a lot of us, who alhamdulillah have been married for a while and successful, and things are going alhamdulillah well. It's come with a lot of sacrifice, a lot of fine. I won't do this. You start doing this. You won't do this. I'll start do all these things. Of course, are there, and some of you can teach me a few things. So contemplation is the first one, and contemplation should breed the idea that I am worthy of that change. Oh, it's such an important point. I'm worthy of that change. Sometimes it's not so much the fact that change is hard. Sometimes it's the fact that I don't deserve a change, Malana. I don't deserve to be better. If I am a nasty, angry, desire-filled person, because that's what I'm going to end up being. Nothing anyone can do about it. Right? And either that comes from the idea that they've been fed that idea from when they were a child, by their teachers, by their students, by their parents, God forbid, or that they've gone through some really difficult experiences that has really taken a hit against their own self-worth and their own self-value, convincing themselves in the process that, yeah, you talk about this person being good and elevating towards Allah and someone who is a believer, a migrant, a person who struggles, but that's not me, Milana. That's not me. I don't deserve it. I don't deserve it. I deserve to be this person, unmotivated, completely, drained. I'm okay with little sparks here and there. But this change business, no. Good people change, not me. Not me. And that of course, talks about the idea that, okay, there's, that's one extreme, right? Where individuals now believe that I don't need to be a better version of me because I don't deserve to be a better version of me. Yeah, I can be more patient, I can be more this, I can be more that, but that's not who I am. That's not who I should be. That's one. The other extreme is ujb, right? Is narcissism. Right? Why is it so hard to change? Because you have to accept the fact that you need to change. And the narcissist inside of me says, whoa, wait a second. Others might have issues. You're good, man. You're good. You're good. You're a lot better than this person and that person and this person and that person. All those speeches of one nation, all those speeches of this and that, of akhlaq and reform, were all for everybody else. He's not talking to you up there. He's talking to other people. You're good. You're like, yeah, you're right. I'm good. Yeah, I'm good. I'm good. And then we start to believe it. Right? Because our ego says it's our ego says so. Right? Imam Qadim alayhi salatu wasalam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. It's a very beautiful hadith about ujb. He says, the highest level of ujb is that we believe that my worship is for Allah, meaning that what? I'm doing Allah a favor when I worship Him. Can you imagine? I'm doing ihsan over Allah by my measly worship. I, for some reason, am helping Him out. How exactly is that helping Him out? I don't understand. So the first idea of igniting that change, converting the spark into light, is this idea, taking the 10 days of azah and of jazba and emotion and energy and, this and that. How many photos I got of people saying that, we've converted our homes into azakhana? Beautiful, beautiful, and heart-wrenching. Like, there was one guy who took his TV off of his, his wall, his mount, and put it inside the corner, inside of his living room, surrounded by flags, surrounded by big signs. If you had nothing else, people would put black chadars, candles everywhere, and they would watch. And everybody would be sitting on the ground wearing black, watching. Right? So there is this
energy that the first 10 days pulls. But then as quickly as the first 10 days are done, that's how much sometimes we get deflated after Ashura. And that's why, these next 2 nights are difficult for us to listen to, because I just went through this rigorous, emotional 10 days, especially after the day of Ashura, when, we're tired and our voice is half gone, and but I want to catch it before the heart hardens again. So it's a good chance for us to kind of spend some time with ourselves, contemplate a little bit. Don't be afraid of your thoughts. We're afraid of our own thoughts for some reason. So I don't want to go down too much. The second ingredient to begin this process actually has nothing to do with you or inside of you. It has everything to do with somebody outside of you. Okay, and I will say this, that the primary person to ignite the change inside of you is your spouse if you're married, or your parents if you're not. Provided that both of them are invested in your change. Provided that both of them now want to see you change. Provided also that we accept that change. Oh. Sometimes we hear our spouse tell us the ugly truth about ourselves that we've known for years. But it's okay if I tell myself the ugly truth, but for some reason when she says it, I don't want to hear it. So, if my spouse begins by saying, I think that you should really kind of, begin to, give more importance to self. Yeah, I know. I have to pray better. I know. I got it. Okay. Right? We do that. Not because we're mad at them. We're mad at the fact that they called me out for something I have known for years, right? I have sat there and I have killed myself over the fact that I'm just not on time with my salat. Egg din parning, this and that, this flip and flop, and then for someone who I love outside of me to confirm what I already know, I don't like it. So instead of me being upset at myself, I'm bachari mad at this person in front of me who just wants to perfect my worship. Right? So that's partly the ego, that's partly the narcissistic side of us, that I don't want to hear anything bad about me. You can compliment me all you want. Oh, keep it coming. Yeah. Or bolo. But we don't want to hear our spouse tell us that, maybe, we should do this. And that's why, to my young guys out there, it is crucial, absolutely crucial, that you choose the right spouse. And, a person who is on the path of taqwa, a person who is pious, a person who will not only travel with you, but will build with you. Not only will elevate themselves, but will take you along for the ride of elevation. That only happens when they themselves are in tune with their spirituality, right? Blue eyes and white skin sometimes isn't always in tune with the spirituality. Sometimes we have this idea, it's a whole discussion, by the way, that, beautiful people are nice people. Beautiful people are good people. If you're beautiful, if you have the colored eyes and you have the white skin and you have the, the gori, patli, whatever you guys want to say, then that means that they're a nice person. I swear to God, if you look it up, it's a whole psychological thing. And someone who's considered to be not so pretty is someone who is not so nice. It's absurd, obviously absurd. But it goes back to the elitist idea I talked about a couple of nights ago, right? This idea that because I have green eyes, I feel like I'm better than you. Anyways, so the hadith of Imam Ja'far as-Sadiq, alayhi salatu wassalam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, says that do not marry somebody for beauty or for money. Because when you marry someone for beauty and for money, the beauty will fade, the money will deplete, and you'll have no taqwa to begin with, because you never looked for taqwa and piety. Instead, marry somebody for piety. With piety, the beauty will come and the wealth will come. When we live a pious life together, Allah subhanahu wa ta'ala has promised us that rizq will come your way. I have yet to know a person who is regular in their namaz-e-shab who doesn't live a comfortable life. And I'm not saying that the reason why people live a difficult life is because they don't pray namaz-e-shab. I'm just saying the power of that piety can be seen sometimes not in that world, very much can be seen in this world.
And sometimes, you know, I have said this before, sometimes I really truly believe that when a person to you is beautiful on the inside, you've convinced him that this is the most beautiful, pure person I know in the world, and she happens to be my spouse, then she becomes the most attractive person to me as well. Because beauty sometimes travels inside out. It does. It doesn't always travel outside in. It doesn't, I'm sorry. I have seen cases of couples, and I walk in and I look at the wife and I look at the husband and I think to myself, how? Like how did you two get married? Like just in terms of looks, right? And then when I talk to the guy one-on-one, he talks about how ugly his wife is. I don't want to come near her. We sleep in separate bedrooms. We don't have a life together. We're roommates, just splitting the bills. And I think, wow. And the ugliness he sees is not blemishes on her face. The ugliness he sees is in character, right? So when the character becomes ugly, every other part of the wujud, existence, becomes ugly as well. When the character becomes beautiful, that shines right through. Now, there are those that are beautiful on the outside and beautiful on the inside, right? Like my wife, right? And then there are, you know, and then we actually then begin to trigger the change process. Okay? And that change process is the fact that there's somebody now in my life beside me coaching me to change. Right? I have a dedicated coach that's sitting there working on my jump shot. Okay? Ben Simmons can't hit a three-pointer for his life, so what does he do? He gets someone to help him with his three-pointer. Okay? And he still can't shoot anything for his life anyways. Okay? So I have a dedicated person in my life right now beside me who is looking to get me to become a better version of me. Provided we don't fight that process. So two factors now to ignite this change, to convert the enlightenment of the first 10 days to change in our life. And tomorrow we'll talk about the sustaining of this change. But number one is contemplate, right? Stop and tell yourself, what do I need to work on? And there's been enough people around you now, I think, depending on how old you are, to tell you, you need to work on this, work on that, work on that. Be more patient, be less angry, watch your tone. You're very, round up. Just kind of be calm. That's the first step, let alone the steps to change. Let's first accept the fact that we need to update of our software. The second thing is to ensure that we surround ourselves with those people that don't constantly feed my ego, but sometimes, call me out on things. I'll give you one example and then Masad. And the one example that I have for you is that, the idea and the notion that a husband and a wife are, for example, even friends, right? So the hadith says that a believer is a mirror for another believer. Okay? A mirror. Okay? It's a very beautiful hadith, one that requires some explanation. And the explaining of it is that a mirror does two things. Tiga? Two things. The first thing the mirror does is that it tells you exactly the reflection that your face gives off. So if you have an annoying pimple on your face, the mirror will show you that pimple, sometimes bigger than it should be. If, for example, there is some scar in your face because you hit your head against the door or something, it'll show you that scar. If your eyebrows are uneven, ya Allah, then it will show you the unevenness of your eyebrows. If your beard was not lined up properly, the barber messed up, then it will show you. But if your beard is sickly lined up, nicely faded into your chin, blah, 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 it'll show you that. If your eyebrows are sleek and on point, it's going to show you that. Everything, it'll show. The mirror is beautiful in the sense that it's not the mirror on the wall, who's the prettiest of them all mirror. It's a mirror that actually shows you exactly how you are, the good, the bad, and the ugly. Okay? That's the first thing it does. The second thing it does is that it preserves
your reflection. It doesn't show your defects to the person after it. So for example, if on the way out of the house now, you stop, you have a mirror by the door, let's say for example, and you as the husband first go and make sure everything's okay, everything's good, check your glasses, you're good, okay, let's go, I'm in the car, you get to the car. Then your wife comes afterwards and she checks her image. The mirror won't show your wife your image. The mirror will show her image. So any defects on your face that maybe she can't see, the mirror is not the one that will expose those defects. Okay? The mirror will protect, safeguard, right? And dignify you by not showing your reflection to the person after you. A marriage, a friendship, believers are the exact same way. We have to come to a point in our marriage, and again, not right away, come to a point in our marriage where we have difficult conversations with each other, to the point, what I mean by difficult is that to better ourselves, to perfect our craft. Okay, so if that means that, for example, you read a salam or a marsiya and your wife or your spouse says, you know what, you went too high here, be careful, don't do this, right? If it means that you're giving a speech, and your spouse says, you know what, avoid these words, don't go here, watch your arm movements, why do you always touch your hat? All these things, it's perfecting your craft, right? But we have to be able to absorb it. We have to be able to take it, hazm it, digest it, knowing full well it comes from a source that's not gaining anything, but actually what? Actually helping me in the process. That's what a true spouse does, a true friend does, a true believer does, is that, look, my perfection is dependent on this person in front of me. And they're helping me fulfill my goal, provided that we put the ego aside and say, okay, yeah, you're right. I'm going to try to not touch my hat as much and move around as much as I can. I'm sorry, I can't. Those of you who I can't. I've tried very hard. I mute when I watch my speeches, and I know I move a lot. I know. I do this a lot. I do that. I get it. Mujhe malum hai. Sab kuch malum hai. Mujhe malum hai. I can't fix myself. I don't know what it is. I have no idea what it is. I'm very active. If you tie my hands together, I'll be doing this the entire speech. I can't. Aap log umeed mat rakhiye, I can't change myself. Okay? Sorry. Side point. Okay? So that's what a mirror does. The second thing the mirror does is it preserves the dignity of the individual. Right? So all the defects of the person don't need to be exposed to anybody outside the home. It hurts me sometimes when I talk to wives in the parking lot, or I talk to husbands in the parking lot of the center on my way back, and the wife sits there and there's a group of people and she's just bashing the husband. Or the husband sits there and bashes the wife. I feel awkward. The person beside me, it's all joke, comical. Ha, ha, ha. After a while, it's like, okay, I gotta go. Thanks. I want to leave. It's awkward, right? Preserve the dignity of your relationship. Okay? When you do that, the person in front of you will want to see you change. If you are constantly bashing them whatever chance you get, there are literally some people in our community who can't wait for a new speaker to come in town because those are a new, fresh set of ears. I can go and bash my spouse to this person because he's never heard it before. It's new material for him. And then you have me, who I frequent some communities, and I know, oh my God, here they come. Right? And sometimes now I stop them. I flat say, "Dekhiye, if you're going to do burai of your spouse, please, I don't want to hear it. Aap mujhse mat boliye, I don't want to hear it." And then they get upset. Aapse nahi bolunga to kaise bolunga? I don't know. I don't want to hear it. I want you to pretend like you respect your spouse. At least to me, Baba. At least to me. Right? So be a mirror for each other. That mirror will ignite change inside of us. Okay? Remember one example. The earth rotates on its own axis, right? The earth is by itself rotating, correct? In that halat of rotation, it rotates around the sun. It has its own rotation. It has a second rotation. We have our own system of change, our own jihad to change, but part of that change within us is to help someone else change as well. When I elevate my spouse, I elevate myself. When I change my friend for the better, I change myself in the process. When I sit there and I make my child better, I make myself better. When I make another believer better, I make myself better.
So change is very difficult for obvious reasons. And tomorrow, inshallah, we'll look at the idea of, fine, steps of change and how to sustain that change. Sometimes we think that the day of Ashura is done and our Azah is finished and now we can go back to our pre-Muharram lives. I've dedicated my 10 nights to Imam Hussein. He's given his life in the day of Ashura. As one ustad of mine said, the Ashura of Hussein was on the 10th of Muharram. But from the 11th Muharram on, the Ashura of Zainab now begins. This woman for 10 days looked after the tents, looked after the children, did her role to support her brother, stand beside her brother, be there for her brother. But now that her brother is gone, Zainab now takes this mission, says, Bhaiya, I will take it to Kufa and Sham, back to Medina, but I won't let anyone forget the sacrifice that you have made. There comes a moment now where this qafla now is getting ready to go towards Kufa and Sham in this very difficult journey. Somebody asked Imam Sajjad, Mawla, tell me all about the events of Karbala. Tell me the most difficult portion of Karbala. Imam Sajjad thinks for a moment, tears rolling down his face, doesn't talk about Ali Akbar's Barchi, or Qasim's Lash, or Abbas's arms, or Hussein's Asri Ashur. He says just 3 words, Sham, Sham, Sham. They're moving towards Sham now. They're leaving Karbala now. But how do they leave Karbala? There's just one small tukra from the story I want to share with you tonight. Iltamas dua. Umar ibn Sa'd and his evil nature says, take the qafla of the Bani Hashim through the Maidan of Karbala, then go towards Kufa. I want them to see who they're leaving behind. There comes a moment now, the qafla is ready to go. Everyone is on the horses and the camels. It moves towards the Maidan of Karbala. The Shuhada of Karbala, like flowers in a flower bed, can be seen everywhere. Everyone now does their respective salams. There comes a moment now, from the distance now, the trampled body of Hussein can be seen. Imam Sajjad gets off his horse, makes his way in front of his Baba's lash, sits there in front of his Baba's lash, looking at his father, looking up to the sky. It seems like his face is changing color. Bibi Zainab says, I looked at Sajjad. I saw that his halat is not good. He's changing colors. He's grieving. He's crying. I saw the trampled body of Hussein. I thought to myself, I have to do something. One report say is that she fell herself off the horse, went towards Sajjad, says, Sajjad beta, let's go towards Kufa and Sham. It's time to go. Imam Sajjad looks up to Bibi Zainab, says, Puppy Amma, I will go. I will go. Just answer me one question. Have you ever heard of a son leaving his father unburied like I'm leaving my Baba on the plains of Karbala? سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. ماتم يا حسين يا حسين يا. أعوذ بالله من الشيطان اللعين. الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. मैं मुसलसल आप हज़रात के सामने
قرآن کریم کی سورہ الفتح کی آیت نمبر 10 کو پڑھتا چلا رہا ہوں، اور اس آیہ کریمہ کے ذیل میں نے اپنی گفتگو کا عنوان رکھا بیعت اور ولایت۔ یہ دونوں لفظیں ہمارے مکتبہ جعفریہ سے بہت قریب سے ہیں، اور ان دونوں لفظوں کو واقعی معنوں میں سمجھنے کی ضرورت بھی ہے، اس لیے کہ دونوں کی حقیقت ہماری زندگی سے بہت مربوط ہیں۔ بیعت کا ذکر ہمارے ہاں جب بھی ہوتا ہے تو وہ اچھے معنوں میں نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ ماہ محرم میں سرکار سید الشہداء علیہ السلام نے بیعت کا انکار کیا۔ اس لیے اگر کہیں کوئی شاعر ذکر کرتا ہے یا کوئی خطیب بھی استعمال کرتا ہے تو معنی اور مفہوم یہی ہوتا ہے کہ حسین نے بیعت کا گلا گھونٹ دیا اور بیعت کے مثلاً ہاتھ کاٹ دیے۔ جب اس طرح کے الفاظ بولے جائیں گے تو یقیناً اس کا مطلب یہی ہوگا کہ بیعت کے منکرین میں سے ہم ہیں، بیعت کے اقرار کرنے والوں میں سے نہیں ہے، بیعت ہماری ضرورت نہیں ہے۔ جبکہ بیعت ضرورت ہے ہماری، البتہ انکار بھی اہم ہے اس وقت جب ایسے ہاتھ ہماری طرف بڑھنے لگیں بیعت لینے کے لیے جس ہاتھ میں صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ہمارے لیے سہارا بن سکے، تو وہاں ہم بیعت کا انکار کرنا ضروری ہے، چاہے جان دے کر کے بیعت کا انکار کرنا پڑے۔ اور بیعت ہی کی انتہا کا نام ہے ولایت، کہ اسی بیعت جو واقعی بیعت ہوگی اور ایسا ہاتھ ہوگا جس ہاتھ کو اللہ اپنا ہاتھ کہتا ہوگا، جس کے ہاتھ پر بیعت کر لینے کا نتیجہ اصل میں اللہ کی بیعت ہوگی، تو اس بیعت کو ہم دوسرے لفظوں میں ولایت کہہ سکتے ہیں۔ اس لیے کہ سرکار نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان غدیر میں اپنے سامنے اور اپنی زندگی کی آخری بیعت جو لینے کے لیے حکم دیا ہے وہ بیعت ولایت ہے، اور ولایت ہماری زندگی کی بے انتہا ضرورت ہے۔ ولایت کے بغیر کوئی چیز قابل قبول نہیں ہے، نہ دنیا ہمارے لیے کامیاب ہے اور نہیں آخرت۔ حتیٰ کہ اسلام کے جتنے احکام بھی ہیں اگر وہ ولایت کے بغیر انجام دیے جائیں تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت ہے کہ آپ کا ایک چاہنے والا ہے، اس کا نام میسر ہے، اور وہ امام کا بہت چاہنے والا، لیکن اس نے ایک دن یہ سوال کر دیا امام سے کہ مولا، ہمارے پڑوس میں، ہم سے قریب میں یا ہمارے محلے میں ایک شخص ہے جو بہت ہی اچھا ہے، دیدار ہے، لوگ بہت اس کی تعریف کرتے ہیں، اچھا آدمی ہے اور دیکھنے میں واقعاً بہت اچھا لگتا ہے، آپ کیا اس کے بارے میں ارشاد فرمائیں گے؟ امام نے اس کا جواب بجائے اس کے دیتے بھائی لوگ اچھا کہتے ہیں تو انشاءاللہ اچھا ہے۔ امام نے یہ نہیں کہا کہ وہ اچھا ہے اس بنیاد پر اچھا ہے کہ وہ بڑے اعمال صالحہ بجا لاتا ہے، اس اعمال صالحہ کے بجا لانے کی بنیاد پر لوگ تعریف کر رہے ہیں اور سبھی اس کی تائید کرتے ہیں کہ واقعاً سارے نیک کام، اچھے کام جو ہونے چاہیے وہ بجا لاتا ہے، لہذا تعریف لوگ کرتے ہیں۔ امام نے اس سوال کے جواب میں یہ کہا کہ مگر وہ عقیدے کے اعتبار سے کیسا ہے، یعنی عقیدہ امامت و ولایت کے بارے میں وہ کیسا ہے۔ تب اس میسر نے یعنی امام کے چاہنے والے نے یہ بات کہی کہ مولا، میں نے اس بارے میں کوئی تحقیق نہیں کی ہے کہ وہ عقیدہ امامت و ولایت کے بارے میں اس کا کیا عقیدہ ہے اور کیا مانتا ہے، تو جاگ معلوم کرو۔ بھائی امام جانتے ہیں، یہ تو طے ہے کہ امام کہیں بھی ہوں کسی کے بارے میں وہ جانتے ہیں، وہ تو صلبوں میں نسلوں کو جان لیتے ہیں جو ابھی اسی دنیا میں کیوں نہیں اس کو جانتے ہیں، لیکن امام ایک حقیقت تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ کسی کی تعریف کے سلسلے میں یا اس کے اعمال کے سلسلے میں کوئی اچھے اعمال انجام دے رہا ہے، وہ اعمال کی بنیاد سمجھنا چاہیے کہ وہ اعمال کس بنیاد پہ انجام دے رہا ہے۔ جب تک اس کی بنیاد ہی صحیح نہیں ہوگی،
انسان عمارت کی کیا تعریف کرے گا بھائی؟ جب معلوم ہو جائے کہ عمارت یوں ہی کھڑی ہے، پھونکے سے اڑ سکتی ہے، ہاتھ لگائے جائیں ڈھیر ہو جائے، اس لیے اس کی بنیاد بے انتہا کمزور ہے، ریت پر اس کی بنیاد پڑی ہوئی ہے. اگر ایسی ہوگی تو ہر آدمی کہے گا کہ نہیں بھائی دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے مگر یہ کہ اس کی بنیاد ریتوں پہ اور یہ فوراً گر سکتی ہے. امام نے کہا کہ معلوم کرنا جا کر کے. وہ مدینے سے واپس آیا، واپس آنے کے بعد جو ہے معلوم کرتا رہا، معلوم کرتے کرتے یہاں تک کہ پوری طریقے سے تحقیق کر لی، اور تحقیق کرنے کے بعد یہ پتہ چلا کہ وہ عقیدہ امامت و ولایت نہیں رکھتا ہے. دوسرے سال جب حج کا زمانہ آیا تو امام سے ملاقات کی، چھٹے امام سے پھر اسے مؤثر نے ملاقات کی، اور ملاقات کرنے کے بعد یہ بات بتایا کہ آقا میں نے جو گزشتہ سال آپ سے ذکر کیا تھا جس آدمی کی تعریف ہو رہی تھی کہ وہ بہت اچھا آدمی ہے اور لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں اور واقعاً اعمال صالحہ بجا لاتا ہے، مگر میں نے معلوم کیا اور یقین ہو گیا کہ اس کا عقیدہ ولایت نہیں ہے. امام نے کہا کہ اگر عقیدہ ولایت و امامت، جو شخص بھی عقیدہ امامت و ولایت نہیں رکھتا ہے، وہ اگر خانہ کعبہ کے پاس حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان مسلسل عبادت کرتا رہے اور عبادت کرنے کے حالت میں اسے وہیں ذبح بھی کر دیا جائے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تو اس کی وہ عبادتیں قابل قبول نہیں ہوں گی، اس لیے کہ ولایت کے بغیر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر عبادت اور ہر اعمال صالحہ کی بنیاد ولایت اہل بیت ہونی چاہیے. اگر ولایت اہل بیت کے بغیر ہے تو یقیناً وہ عبادت قابل قبول نہیں، اس لیے کہ ولایت اہل بیت روح ہے، جان ہے. جیسے انسان کا جسم، جب تک اس جسم میں روح ہے اس لائق ہے کہ جسم کا آدمی آس پاس ہو سکتا ہے، اس سے آدمی مل سکتا ہے، لیکن اگر اسی جسم سے روح ساتھ چھوڑ دے تو جلدی سے جلدی آدمی اس کو دفن کر دینا چاہتا ہے. جتنی دیر ہوتی چلی جائے گی اس جسم کے خراب ہونے کا یقین بڑھتا چلا جائے گا. جیسے جسم بغیر روح کے خراب ہو جاتا ہے اور قابل نہیں رہ جاتا، ویسے ہی انسان کے اعمال بغیر ولایت اہل بیت کے خراب ہو جاتے ہیں، وہ قابل قبول نہیں ہوتے ہیں. اس لیے ولایت ہمارے لیے ضرورت ہے. آپ نے اس بنیاد کے سلسلے میں انشاءاللہ اس حدیث کو سنا ہوگا، یہ بھی چھٹے امام سے ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ اسلام کے 5 ارکان یعنی 5 ستون ہیں جس پر اسلام قائم ہے. 5 ستون کا نام لیتے ہوئے یہ کہا کہ ان 5 ستونوں کے نام ہیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ولایت. لیکن جس وقت امام جو ہے بیان کر رہے ہیں اسی وقت جو ہے ایک شخص پوچھ رہا تھا مولا اس میں سے افضل کون ہے، سب سے بہتر کون ہے؟ امام نے کہا یقیناً افضل ہے اور سب سے بہتر ولایت ہے، اور اس لیے ولایت بہتر ہے کہ اگر ولایت نہ ہوگی تو نہ نماز کی حقیقت ہے، نہ روزے کی حقیقت ہے، نہ حج کی حقیقت ہے، نہ زکوٰۃ، کسی چیز کوئی حقیقت رہ ہی نہیں جائے گی. اس لیے ولایت سب سے اہم ہے. بغیر ولایت کے یہ 4 دوسرے ستون رہ ہی نہیں رہ سکتے ہیں اور نہ اس کی کوئی حیثیت ہو سکتی ہے. اس لیے ہمیں ولایت کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے اور اس ولایت کے معنی کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ولایت یعنی حکومت. جس کی ولایت میں ہے ہم اس کی حکومت میں ہیں اور حکومت کے سارے قوانین تسلیم کیے جاتے ہیں، مانے جاتے ہیں. اگر اس کی خلاف ورزی ہو تو سزا بھی ہوگی، خلاف ورزی ہوگی تو سزا ہوگی، گرفت میں آئیں گے. اب ایسی گرفت ہو کہ ہو سکتا ہے کہ معاف بھی کیا جا سکتا اور ایسی گرفت بھی ہو سکتا ہے کہ قابل معافی نہ ہو، مگر ولایت میں رہنا چاہیے. قابل قبول ہونا اسی وقت ہوگا جب ولایت کے ماتحت ہوں اور ولایت کی مہر ہمارے اعمال پہ لگ جائے. تو ولایت ہم ضروری ہے. عزیزان گرامی، اسی کے ساتھ ساتھ میں نے گزشتہ مجالس میں اس بات کا ذکر کیا ہے اور ابھی جو واقعہ بیان کیا اس کا بھی اشارتاً تذکرہ کیا تھا، لیکن پھر میں کہنا چاہوں گا کہ ولایت کی ہم اس کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے
بہرحال تذکرہ غدیر سے الگ ہو ہی نہیں سکتے ہیں. اس لیے حقیقت غدیر کو سمجھنا کہ حقیقت غدیر یہ ہے کہ ہم ولایت کے معنی اور مفہوم کو سمجھیں. سرکار نبی کریم نے میدان غدیر میں 3 دن تک رہ کر کے دھوپ میں لوگوں کو روک کر کے، اس گرمی میں روک کر کے پیغام ولایت کو پہنچایا ہے. اور اس پیغام ولایت کو پہنچاتے ہوئے نبی کریم نے چند بہت طویل خطبہ ہے، میں نے چند جملے اس کے دیکھے ہیں، میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. اس سے ولایت کی حقیقت بھی سامنے آ جائے گی کہ نبی کریم نے اپنے خطبے میں ایک بات کہی کہ فَعَالَمُوا مَعَاشَرَ النَّاسِ، غور کیجئے گا، میں چند جملے پڑھوں گا. فَعَالَمُوا مَعَاشَرَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ نَصَبَهُ لَكُمْ وَلِيًّا وَإِمَامًا. اے گروہ انسان، میں نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے علی کو تمہارے لیے ولی اور امام بنایا ہے. اللہ نے بنایا ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ معاشر الناس فضلوہ فقد فضلہ اللہ، اور علی کو فضیلت دو دوسروں پر، کسی کو علی کے مقابلے میں فضیلت نہ دینا، اس لیے کہ تمام فضائل اللہ نے علی کو دیے ہیں، اور اللہ کے دیے ہونے فضائل کی بنیاد پر علی سب سے افضل ہیں. وَاقْبَلُوهُ، اور علی کو قبول کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے انہیں نصب کیا ہے، اللہ نے انہیں امام اور ولی بنایا ہے. انہ امام من اللہ، علی اللہ کی طرف سے امام ہیں. اس کے بعد کی جملہ سنیے کہ نبی کریم فرماتے ہیں کہ لن یتوب اللہ علی احد انکر ولایتہ، کسی کی بھی توبہ اللہ قبول نہیں کرے گا اگر اس نے علی کی ولایت کا انکار کر دیا. یعنی آپ سوچیں کہ اگر کوئی منکر ولایت علی ہو تو توبہ بھی کرنا چاہے کسی غلطی کی تو اس کی توبہ بھی قابل قبول نہیں ہوگی، جبکہ اللہ تواب الرحیم ہے. وہ کہتا ہے توبہ کرو، میں توبہ کبھی قبول کرنے والا ہوں. لیکن نبی کریم فرماتے ہیں کہ علی کی ولایت کا انکار کر کے کوئی کسی طرح سے بھی توبہ کرے، اس کی توبہ قابل قبول نہیں ہوگی. تو یہیں سے سوچنا چاہیے کہ اگر خطا اور گناہ کر کے منکر ولایت کی توبہ قبول نہیں ہو سکتی ہے تو ویسے ہی کبھی بھی منکر ولایت کی کوئی عبادت بھی قابل قبول نہیں ہو سکتی ہے. کہ اگر کوئی بھی ولایت علی سے باہر ہو اور عبادت پہ عبادت کرتا چلا جائے، اس کی عبادت قابل قبول نہیں ہے. اور خطا پہ خطا کرتے ہوئے اگر کبھی شرمندہ ہو کر کے توبہ بھی کرنا چاہے تو اس کی توبہ بھی قابل قبول نہیں. سرکار نبی کریم نے غدیر کے دن خطبے میں اس چیز کو بیان کر دیا. اور اسی کے ساتھ یہ خالی اتنا ہی نہیں کہا نبی کریم نے کہ اس کی ولایت اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، بلکہ آپ نے فرمایا ملعون ملعون مغضوب مغضوب من رد علی قولی، اور وہ شخص ملعون ہے اور مغضوب ہے جس نے میرے اس قول کی تردید کی، قبول نہیں کیا تو وہ ملعون ہوگا. میں اگر یہ کہہ رہا ہوں کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، اگر کوئی شخص اس کی رد کر دے کہ یہ اللہ کی طرف سے نبی نہیں کہہ رہے ہیں تو وہ ملعون ہے. ارے آپ اسی واقعے میں دیکھ لیجئے کہ آخر پوچھ لیا کہ یا آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں یا اللہ کی طرف سے. اگر ایسا ہے تو میرے اوپر جو ہے پتھر کی بارش ہو. حارث بن نعمان کے واقعے کون نہیں جانتا ہے؟ اسی میدان ہی میں اس کے اوپر پتھر کا پڑنا اور وہیں اس کا ختم ہو جانا اللہ کی طرف سے اعلان ہے کہ اللہ کسی چیز کو معاف کر سکتا ہے مگر منکر ولایت علی کو لمحے بھر کے لیے نہیں معاف کر سکتا. بلکہ ایک بہت اہم بات کرنے چاہ رہا ہوں، ذرا سا سنیے گا. میں نے اس حدیث کو دیکھا ہے حج کے زمانے میں. سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو اپنے ہاں بلاتا ہے، جب یہاں سے وہ جاتے ہیں تو معبود تحفے ان کو یہ دیتا ہے کہ ان کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے، اور ایسا ہوتا ہے جیسا کہ وہ اپنے
آج ہی بطن مادر سے اس دنیا میں آیا ہے ویسے وہ گناہ سے پاک ہو جاتا ہے۔ یہ تھوڑا سا قابل تفصیل ہے، آدمی سوچنے لگے گا کہ کوئی کسی کا مال کھا کر لے بھی اور جا کے حج کر لے تو کیا اس کا معاف ہو جائے گا؟ نہیں، یہ ساری معافی کا تعلق حقوق اللہ میں ہے۔ اگر کسی انسان کے حق میں گناہ کیا ہے تو جب تک وہ انسان نہیں معاف کرے گا اللہ بھی نہیں معاف کرے گا۔ تھوڑی سی میں نے وضاحت کر دی، مگر اس حدیث کو پورا کرنا چاہتا ہوں کہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اللہ معاف کر دیتا ہے اور اس طرح سے معاف کرتا ہے کہ جو حج کر کے واپس آئے، واپس آنے کے بعد اگر کوئی خطا اور غلطی کرنے لگے تو اللہ فرشتے سے کہہ دیتا ہے کہ تم اس کی خطا کو نہ لکھو، شاید اس کو یاد آ جائے کہ میں تو حج کر کے آیا ہوں اور اللہ مجھے پاک و صاف کر دیا تھا، میں حج کر کے آیا ہوں۔ اگر اس کو خیال آ گیا اور جیسے ہی خیال آیا اور توبہ فوراً کر لی تو اس کے نامہ اعمال میں یہ گناہ کا دھبا بھی نہیں ہونا چاہیے جو توبہ کی وجہ سے مٹائی جائے، بخالی خیال کہ نہیں اللہ نے مجھے معاف کر دیا تھا۔ لیکن اگر 6 مہینے تک بھی مدت میں بھی وہ دوبارہ خطا کرنے میں وہ نہ سوچے کہ اللہ نے مجھے پاک صاف کر دیا تھا اور پھر غلطی اور خطا کرتا چلا جا رہا ہے تو پھر اس کے بعد لکھا جائے گا، بلکہ زیادہ کر کے لکھا جائے گا۔ آپ ذرا سا سوچیں کہ جو حج کر کے آئے اللہ خطا کرنے والے کو 6 مہینے تک کی بھی مہلت دے سکتا ہے کہ اس کی غلطی لکھی نہ جائے، لیکن جو منکر ولایت ہو جائے اسے 6 لمحے 1 لمحے کی بھی مہلت نہیں دیتا، ادھر کہا اور ادھر فوراً جو ہے پتھروں کی بارش ہو جانا اعلان ہوتا ہے کہ میں کوئی بھی خطا غلطی اس کے لیے مہلت دے سکتا ہوں، مگر ولایت علی سے منکر اگر کوئی ہو جائے تو اس کے خطا بھی معاف نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے ولایت علی کی ضرورت ہے اور انتہائی خلوص کے ساتھ ولایت کی ہمیں وقت جو ہے پوری توجہ کے ساتھ۔ اسی میں سرکار نبی کریم نے اور جو جملے ارشاد فرمائے ہیں کہ آپ نے سب لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ جملہ کہا، اور یہ عام طور سے ہم پڑھتے بھی ہیں لیکن میں صرف ترجمہ کرنے کے لیے عبارت پڑھ رہا ہوں کہ نبی کریم نے کہا ایھا الناس من اولی بکم من انفسکم، یہ تم بتاؤ کہ بھائی تمہاری ذات پر تم سے زیادہ بھی اختیار رکھنے والا کون ہو سکتا ہے؟ قالوا اللہ و رسولہ، لوگوں نے جواب دیا کہ اللہ کو اختیار ہمارے نفس پر ہم سے زیادہ اور اللہ کے رسول کو یہ اختیار ہے۔ جیسے ہی سب نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کو ہمارے نفس پر ہماری ذات سے زیادہ اختیار ہے، اسی لمحے جو ہے سرکار نبی کریم نے فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، لہٰذا میں جس کا مولا ہوں، جو اختیار میں رکھتا ہوں، لوگ یہ کہیں کہ ہم مولا کے معنی محبت کے ہیں تو بھائی رسول نے کہا من کنت مولا، تو پہلے مولا کا جو معنی ہوگا دوسرے مولا کا بھی وہی معنی ہے۔ یہ پوچھ کے کہا تھا کہ آخر کن کا اختیار تمہارے نفس بھی زیادہ تمہارے نفس پر ہے، تمہارے وجود پر تمہارے ذات سے زیادہ اختیار ہے؟ اس کے معنی حکومت ہوتا ہے، با اختیار ہونا ہے۔ اسی معنی میں رسول مولا ہیں تو اسی معنی میں علی بھی سب پر مولا ہوں گے۔ اور اس کے بعد دعا، ایک جملہ کہوں گا جو دعا کی تھی، دعا بھی عام طور سے پڑھا جاتا ہے اور سنتے بھی رہتے ہیں، اللہم وال من والا وعاد من عادا وانصر من نصر وخذل من خذل، کہ اتنا کچھ نبی کریم نے دعا کی۔ تو ایک جملہ سنیے گا اور انشاءاللہ اپنے ذہن میں رکھیے گا، نبی کی دعا قبولیت کے انتظار میں نہیں ہوتی ہے، نبی کی دعا اعلان ہوتا ہے، یعنی نبی کی دعا خبر ہوتی ہے۔ مثلا اگر کوئی کہ اللہ میری یہ دعا قبول فرما، آدمی انتظار کرے گا کہ وقت آئے گا انشاءاللہ جو اللہ ہماری دعا کو قبول کر لے گا۔ لیکن اگر سرکار نبی کریم کہتے ہیں کہ پروردگارا تو اسے محبوب رکھ جو حسین کو محبوب رکھے، اللہ تو اس کو دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، تو یہ دعا نہیں ہے، لہجہ دعا کا ہے۔ یہ خبر دے رہے ہیں کہ اللہ دوست اس کو رکھتا ہی ہے جو حسین کو یا علی کو یا اہل بیت کو دوست رکھتا ہے، یہ خبر ہوتی ہے۔ معصوم کی دعاؤں کا لب و لہجہ اس لیے کہ یہ وہ زبان سے نکلی ہوئی دعا ہے جس میں قبول نہ ہونے کا مطلب ہی نہیں ہوتا، اس لیے لہجہ دعا کا ہے لیکن حقیقت میں وہ خبر ہوا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی سرکار نبی کریم نے اور باتیں کہیں، اس میں سے ایک بات کو اور تذکرہ کر کے نبی کریم نے فرمایا کہ انا صراط اللہ المستقیم،
अल्लज़ी अमरकुम बिइत्तिबाइही, मैं ही अल्लाह का सीधा रास्ता हूँ, वो रास्ता जिसके इत्तिबा का हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है। अब इसके बाद का जुमला सुम्मा अलीयुन मिन बादी, लेकिन जब मैं नहीं रह जाऊंगा तो इसका मतलब ये नहीं कि रास्ता ख़त्म हो गया। मेरे बाद जो है, अगर रास्ते के तसलसल को चाहते हो तो मेरे बाद के रास्ते के तसलसल का नाम अली है, इसीलिए गदीर के बाद अली यही कहते रहे हैं, अना सिरातुल्लाहिल मुस्तकीम, मैं अल्लाह का सीधा रास्ता हूँ। शेख तैजानुस समावी ने अपनी किताब सुम्मा इह्तदयतु में इसी बात पर जो है अपने ख्याल को, अपने मसलक को बदला कि नबी करीम ने जब गदीर खुम में ये बात कह दी कि अली मौला हैं, तो इसका मतलब ये कि अल्लाह के रसूल ने अपने बाद के रास्ते को बता दिया कि मैं नहीं रह जाऊंगा तो तुम्हें किस दरवाजे पे आना चाहिए, किस नक्श कदम को तलाश करना चाहिए। गैर रसूल ने बता दिया कि मेरे रास्ते के तसलसल का नाम अली है। जब बता ही दिया है तो दूसरे दरवाजे पर जाना क्या माने रखता है? गोया कि अल्लाह ने मेरी हिदायत कर दी कि गदीर से आगे के रास्ते का नाम अली हैं, कि वही सिराते मुस्तकीम हैं। मैं तो एक जुमला कह करके थोड़ी सी गुजारिश और करूँगा। एक जुमला कह करके याद रखिएगा। लोग कहते हैं कि भाई शिया मसलक जाफरी और दूसरे मसलक में फ़र्क क्या है, तो हो सकता है फ़र्क बयान करने लगे कि भाई नमाज का फ़र्क है, हज का फ़र्क है, ज़कात का फ़र्क है, फलां ना, ये फ़र्क है ही नहीं, ये फ़र्क नहीं है। सिर्फ दो लफ्ज़ों में फ़र्क बताना हो तो ये फ़र्क बताएगा कि शिया और गैर में फ़र्क जो है सिर्फ़ और सिर्फ गदीर और सक़ीफ़े का है, कि शिया गदीर से हैं और दूसरे सक़ीफ़ा से हैं। गदीर में खुद नबी मौजूद हैं, सक़ीफ़े में नबी मौजूद नहीं हैं, और गदीर सक़ीफ़ा से पहले है, इसमें ऐलान किया गया अली की विलायत का। फ़र्क सक़ीफ़े का और गदीर का है। जो शिया हैं वो गदीरी होते हैं और दूसरे सक़ीफ़ाए नहीं। आमाल का करने में कोई फ़र्क हो, मगर अमल तो वही, नमाज भी वही पढ़ रहे हैं, मसलन सिर्फ जो तरीक़ा अलग हो सकता है, मगर नमाज है, रोज़ा उनके यहाँ, आज हमारे यहाँ। फ़र्क ये है कि वो कौन सी नमाज जिन्हें दूसरों से मिली है, और ये वो नमाज है जो गदीरी है, ये वो रोज़ा है जो गदीरी है। तो फ़र्क गदीर और सक़ीफ़ा का है, ये ज़हन में रखिएगा। जब गदीर और सक़ीफ़ा का, शिया यानी गदीरी, तो ये गदीरी होने का मतलब यानी वलायती, वलायती होने का मतलब यानी ऐसे हाथ में अपना हाथ दे दिया है, ऐसी ज़ात को अपनी ज़ात को, ऐसी ज़ात के अपनी ज़ात को हवाले कर दिया है जो मोतबर है, जिनका हाथ यदुल्लाह है, जिनकी आँख ऐनुल्लाह है, जिनके कान उज़नुल्लाह हैं, उनके हवाले किया है। मुतमईन है कि जहाँ वो हैं वहीं हमारा, हम उसी तरफ हमारा भी रुख है। अजीज़ान गिरामी, और आज एक बात कहते हुए गुजारिश करूं कि सरकार इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से एक हदीस, और उस हदीस को भी सरकार इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने हदीस कुदसी के तौर पर बयान किया है, और एक दूसरी हदीस वो भी हदीस कुदसी है। दोनों के जुमले थोड़ा सा फ़र्क है, मगर हकीकत तक आना जाए तो वलायत समझ में आ जाएगी। हदीस कुदसी जो इमाम रज़ा से है वो भी इंशाअल्लाह आपने सुनी है, और हदीस कुदसी जो हदीस कुदसी में है, हम इमाम रज़ा से जो कहते हैं इसलिए कि उसे इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने अपने सफ़र तूस में उसको बयान किया था, और इस तरह से बयान किया था, और उसके रावियों का तज़किरा इस तरह से किया कि इस रवायत को मैंने अपने बाबा से, मेरे बाबा ने अपने बाबा से, और उन्होंने अपने बाबा से, उन्होंने अपने बाबा से, यहाँ तक कि रसूल से, रसूल ने जिब्रील से, जिब्रील ने कलम से, कलम ने लौह से, लौह यानी अल्लाह से, इस तरीक़े से हदीस कुदसी को बयान किया। और उस बयान को अहमद इब्न हम्बल ने यह कहा कि ये हदीस सिलसिलतुज़्ज़हब है, यानी इसके रावी में ऐसे ऐसे नाम हैं कि खाली वो नाम पढ़ करके किसी दीवाने पे फूंक दिया जाए तो वो भी अच्छा हो जाए, अगर दीवाने पर दम कर दिया जाए तो उसकी दीवानगी चली जाएगी। ये इमाम अहमद बिन हम्बल ने हदीस सिलसिलतुज़्ज़हब के रावियों
کے عظمت کے بارے میں بیان کیا، اس لیے کہ کہا میرے باپ نے اپنے باپ سے، اپنے باپ نے اپنے باپ سے، یہاں تک کہ رسول اللہ نے جبرائیل نے لوح نے قلم سے، اور قلم نے اللہ سے بیان کیا ہے۔ یہ عظیم سلسلہ الذہب، اور وہ حدیث یہ ہے کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی، یہ حدیث کہ جو بھی کلمہ لا الہ الا اللہ کہے گا، گویا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ، اللہ یہ کہتا ہے میرا مضبوط قلعہ ہے، اور جو اس مضبوط قلعے میں آ جائے گا وہ محفوظ ہو جائے گا میرے عذاب سے۔ لیکن کہہ لینے کے بعد امام نے تھوڑے سے عرصے کے بعد، تھوڑے سے وقفے کے بعد یہ کہا لیکن بشرطہا و شروطہا، اس کلمے کے اس حسن حسین میں، اس مضبوط قلعے میں آنے کے شرط بھی ہیں، اس کے شرط بھی ہیں، اور میں ان شرائط میں سے ایک شرط ہوں، عزیزو غور کیجئے گا کہ امام نے کہا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ مضبوط قلعہ ہے، مگر اس قلعے میں آنے کے بعد جب حفاظت ہو جاتی تو آنے کی شرط بھی ہے، جیسے نماز کے صحیح ہونے کی شرط یہ ہے کہ باوضو ہو، وضو نماز کا حصہ نہیں ہے، شرط ہے، ایسے ہی کلمہ لا الہ الا اللہ مضبوط قلعہ ہے، مگر اس میں آنے کے لیے شرط ہے، اور شرط کے بغیر انسان اس میں آ نہیں سکتا ہے۔ امام نے دو چیزیں کہی، بشرطہا و شروطہا، واحد اور جمع۔ واحد کو اگر لے تو لا الہ الا اللہ اصل کلمہ ہے، اور شرط کلمہ محمد رسول اللہ ہے، اور شرائط کلمہ علی ولی اللہ، حسن ولی اللہ، حسین ولی اللہ، زین العابدین ولی اللہ، محمد باقر ولی اللہ، یعنی سارے شرائط، اور اسی میں کہا میں بھی انہی شرائط میں سے ایک شرط ہوں، یعنی جب تک ان کی ولایت میں نہیں رہے گا کہ حسن حسین یعنی اس مضبوط قلعے میں کوئی آ بھی نہیں سکتا ہے، کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے یہ ہم یہ کہیں کہ ولایت اہل بیت مضبوط قلعہ ہے، ورنہ مضبوط قلعے میں جانے کے لیے شرط ہیں، اور حقیقی معنی میں مضبوط قلعہ ہے۔ مضبوط قلعہ ہونے کے ساتھ حدیث قدسی کا جملہ یہ ہے ولایت علی ابن ابی طالب حصنی، کہ اللہ نے کہا علی کی ولایت میرا مضبوط قلعہ ہے، فمن دخل حصنی امن من عذابی، جو اس مضبوط قلعے میں آ جائے گا وہ میرے عذاب سے محفوظ رہ جائے گا۔ اب آدمی کہے کہ یہ دونوں میں تضاد ہے، ایک طرف کہا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ مضبوط قلعہ ہے، اور دوسری جگہ کہا جا رہا ہے کہ علی کی ولایت مضبوط قلعہ ہے۔ نہیں بھائی، یہ شرط ہے، شرط کو چھوڑ دیا جائے تو جو آپ نے قلعہ کہا تھا وہ قلعہ رہ ہی نہیں جائے گا، پہنچے ہی گے نہیں آپ وہاں تک اس شرط کے بغیر۔ جب شرط ہی یہی ہیں تو الگ سے یہ کہنا کہ یہی مضبوط قلعہ ہے، دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ آپ کہیں لا الہ الا اللہ قلعہ ہے، مگر اس قلعے میں آنے کے لیے شرط ولایت علی و اہل بیت ہے، تو ہم الگ سے کہہ سکتے ہیں کہ اہل بیت کی ولایت اللہ کے مضبوط قلعہ ہے، اس لیے کہ اس ولایت کے بغیر ہم کلمہ لا الہ الا اللہ والے مضبوط قلعے میں آ ہی نہیں سکتے ہیں۔ وہاں آنے کے لیے ضرورت ہے کہ ہم اہل بیت کی ولایت میں آئیں، اور میں نے اسی سے پہلے مجلسوں میں ذکر کیا اشارتاً کہ حقیقت یہی ہے کہ اہل بیت کے بغیر ہم اللہ کو پا ہی نہیں سکتے ہیں، حقیقی معنی میں نہیں پا سکتے ہیں۔ دعائے عرفہ میں سرکار سید الشہداء کا وہ جملہ کہ اے میرے اللہ، جس نے تجھ کو پا لیا اس نے کھویا کیا، اور جس نے تجھ کو کھو دیا اس نے پایا کیا۔ دعائے عرفہ کا جملہ ہے، اور سارے مومنین نے سنا ہے، پڑھا بھی ہے کہ پروردگارا اس نے کچھ نہیں کھویا جس نے تجھے پا لیا۔ تو آدمی سوچے گا اللہ کو پا کر نہ کھونے کا مطلب کیا ہے؟ بھائی نہ کھونے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کو پایا ہی نہیں جا سکتا ہے ولایت اہل بیت کے بغیر، اور جب ولایت اہل بیت یعنی اہل بیت مل گئے تو پھر کھویا کیا؟ اسی ولایت اہل بیت سے اللہ ملتا ہے، جب اللہ مل گیا تو کچھ کھویا نہیں، اور اگر اللہ نہیں ملا تو پایا کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اہل بیت کے بغیر اللہ نہیں مل سکتا ہے۔ اور وہ چھوٹی سی حدیث کو میں نے سنایا تھا کہ چھٹے امام نے فرمایا ہے کہ بنا عرف اللہ و بنا عبد اللہ، ہمارے ذریعے سے اللہ کی عبادت ہوئی ہے اور ہمارے ہی ذریعے سے اللہ کی پہچان ہوئی ہے۔ اگر ہم نہ ہوتے تو اللہ
پہچانا جاتا اور نہ اللہ کی عبادت ہوتی۔ میں چاہوں گا کہ اس کو مضبوط اور کرنے کے لیے اور اطمینان قلب کے لیے ایک بات کہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، توجہ چاہوں گا اس بات پر، انشاءاللہ آپ کے ذہن بات باقی رہ جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن میں یہ بات کہی ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، تمام اسماء حسنہ اللہ کے ہیں، اللہ کو بلانا ہو تو انہی اسماء حسنہ کے ذریعے سے بلاؤ۔ اچھے نام اللہ کے ہیں اور اللہ کو بلانا ہو تو انہی اچھے ناموں سے بلاؤ۔ چھٹے امام جب اسی کی توضیح و تفسیر پہ آتے ہیں تو چھٹے امام نے فرمایا کہ نحن واللہ اسماء اللہ الحسنہ، اللہ کی قسم ہم ہی اللہ کے اسماء حسنہ ہیں، ہم اہل بیت اللہ کے اسماء حسنہ ہیں۔ تو جو میں بات پہنچانا چاہتا ہوں اس کو غور کیجئے گا کہ اسم یعنی نام کاہے کے لیے ہوتا ہے؟ نام ذریعہ ہوتا ہے ذات تک پہنچنے کا، کہ اگر نام نہیں ہوگا تو ہم ذات تک نہیں پہنچ سکتے۔ ہم کسی کو کوئی آدمی آ کے فلاں صاحب کو آپ جانتے ہیں اور آپ بھی نہ جانتے ہوں کہ بھائی وہ یہیں یہاں آئے تو کہنے ذرا ان کا نام لیجئے، زور سے آواز دی، نام لیا، جن کا نام تھا وہ متوجہ ہو گئے، یا جن کا نام تھا وہ متوجہ ہو گئے۔ اگر 3-4 نام ہوئے تو متوجہ ہوئے تو اب دوسرا چیز بھائی وہ ان کا کچھ مشغلہ بتائیے کہ وہ کون سے والے کو آپ چاہتے ہیں۔ تو پہلا کام ہوتا ہے کہ ذات تک پہنچنا ہو تو نام لیا جاتا ہے، ذات تک پہنچ جائیں گے۔ تو نام ذریعہ ہوتا ہے ذات تک پہنچنے کا۔ عزیزو، چھٹے امام نے کہا کہ ہم اللہ کے اسماء حسنہ ہیں، یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ذات الہی تک پہنچنا ہو تو ہم تک پہنچنا ضروری ہے۔ ہم تک پہنچے بغیر آدمی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا ہے، اس لیے اللہ تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ اہل بیت کا عرفان ہو، اہل بیت تک جایا جائے۔ عزیزوں، یہ محرم ہم جو نصیب ہوتا ہے یہ اہل بیت کے شناخت کا ذریعہ ہوتا ہے، اہل بیت کے پہچان کا ذریعہ ہوتا ہے۔ دلوں میں ہماری ماؤں نے، ہمارے بڑوں نے محبت اہل بیت تو اتار دی ہے، لیکن ذکر سے، تذکرے سے ان کی پہچان ہوتی ہے۔ اگر حالات نے اور کاروبار نے اور نہ جانے کیا کن چیزوں کی وجہ سے ہم عرفان اہل بیت سے دور ہوئے رہتے ہیں، اس مہینے میں ان کا تذکرہ کر کے ہم قریب آتے ہیں، البتہ تذکرے میں انتہا میں، انجام میں ہم ان کے مصائب کو پڑھتے ہیں، ان کے مصائب کا ذکر کرتے ہیں، روتے ہیں، گریہ کرتے ہیں۔ آدمی کہے کہ بھائی جب اتنے با فضیلت تھے اور ان کی شہادت بھی ان کے لیے شرف ہے تو رونا کیا معنی رکھتا ہے؟ ہم روتے کیوں ہیں؟ شرف ہے، یہ فضیلت ہے ان کے لیے، جب ان کے لیے فضیلت ہے تو رونا معنی نہیں رکھتا ہے۔ بس عزیزت چند باتیں سنیے گا اور انشاءاللہ آج 11 محرم، اس میں بھی تھوڑی بہت ہم مصاب ہو لیں گے۔ یقینا ہم ان کے شہادت پہ نہیں روتے ہیں، یہ تو طے ہے کہ ہم ان کی شہادت پہ نہیں روتے ہیں، ان پر ہونے والے مظالم پر جو ظلم کیے گئے ہیں اس پہ روتے ہیں۔ اگر کسی بیٹی کا باپ مر جائے تو کیا بیٹی کو رونے کا حق نہیں ہے؟ کسی بہن کا بھائی اس دنیا سے چلا جائے تو کیا بہن کو رونے کا حق نہیں ہے؟ کیا رشتہ داروں کو اپنے رشتہ دار پر، اپنے محب پر، چاہنے والے پر رونے کا حق نہیں ہے؟ ہم یہی دیکھتے ہیں کہ جب باپ اس دنیا سے چلا گیا تو اتنی چاہنے والی بیٹی جس کو نیند نہیں آتی تھی جب تک کہ باپ کا سینہ نہ مل جائے، اس کو تماچے مارے جا رہے ہیں خالی اس بات پر کہ وہ اپنے بابا کو رو کیوں رہی ہے۔ یقیناً ہمارا رونا اس کے لیے ہے۔ میں تو کہوں گا کہ ہم سرکار نبی کریم ابھی یہ واقعہ ہوا نہیں تھا، خالی جبرائیل نے آ کر کے ولادت کے موقع پر بتایا تھا کہ ایسے ایسے ظلم ہوگا اور اس طرح سے آپ کے اس نواسے کو ذبح کر دیا جائے، ابھی واقعہ ہوا نہیں تھا، خالی اس مظالم کا تذکرہ کیا سرکار رسالت میں آپ کے سامنے تو نبی کریم روئے ہیں، اور اتنا روئے ہیں کہ گھر میں ازواج نے دیکھا تو پوچھ لیا، اور جب پوچھا تو نبی نے جب تذکرہ کیا تو ازواج رسالت میں آپ نے بھی گریہ کیا، اور جب باہر آئے ہیں اور باہر آ کر کے جب اصحاب نے پوچھا اور اصحاب کے سامنے بھی جب ذکر کیا تو اصحاب بھی روئے ہیں۔ آپ سوچیں کہ جن مظالم پر ہونے سے پہلے تذکرہ
تذکرہ ہو جائے تو نبی روئیں، ان کی ازواج روئیں، اصحاب روئیں، ہو جانے کے بعد کون اتنا شقی ہوگا جو نہیں روئے گا؟ عزیزو، اس لیے 11 محرم کو آپ ذرا سا سوچیں کہ 11 محرم کی صبح جب آئی ہے، کہاں یہ یتیم، یہ بیوائیں، یہ اجڑے ہوئے لوگ جو ابھی بھوکے اور پیاسے ہیں، اور ادھر رسن لے کر کے آ گئے ہیں کہ ان کو قید کیا جائے گا۔ ایک لمحے کے لیے بھی سوچئے گا کہ جب انہیں قید کیا گیا ہے، قید کرنے کے بعد سارے بچوں کو، بیویوں کو، اور جو بھی ہم کو اونٹوں پر بیٹھایا جا رہا ہے، ایک چھوٹے سے واقعے کو بیان کروں گا، انشاءاللہ اگر آپ حاضر رہیں گے تو بہت روئیں گے، آپ کا ذہن حاضر رہے گا اگر آپ کا ذہن کربلا تک پہنچے کہ سرکار نبی کریم کے زمانے میں ایک مرتبہ سرکار نبی کریم ایک جنگ سے واپس ہوئے تھے، قیدی لوگ آئے تھے۔ سرکار نبی کریم کا یہ وتیرہ تھا، طریقہ تھا کہ قیدیوں کی دیکھ بھال بھی کرتے تھے۔ جب لا کر قیدیوں کو کہیں رکھا گیا، کچھ دیر کے بعد گئے ان کے حالات معلوم کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، تو نبی کریم نے کیا دیکھا کہ خاتون ہے، اس کے چہرے پر اداسی ہے، رنج ہے، غم ہے۔ نبی کریم نے پوچھا کہ تم کیوں مغموم ہو؟ کیوں اس طریقے سے جو ہے تمہارے چہرے پر رنج کے آثار دکھائی دے رہے ہیں؟ کیا کسی نے کوئی ظلم کیا ہے؟ اس خاتون نے کہا نہیں اللہ کے رسول، نہیں، کسی نے کوئی ظلم نہیں کیا، میں تو اپنے کو قیدی محسوس بھی نہیں کرتی ہوں، میں تو سوچتی تھی قید جانے کے بعد جو کیا کیا ظلم ہوگا، کچھ نہیں ہے اللہ کے رسول، مگر تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے۔ نہیں اللہ کے رسول کچھ نہیں۔ نبی کریم جب تیسری مرتبہ کہ نہیں بتاؤ تمہیں ضرور کوئی تکلیف پہنچی ہے، وہ تکلیف کے اثرات تمہارے چہرے پر ہیں۔ اور جب نبی کریم نے تیسری مرتبہ کہا تو اس کے آنکھوں میں آنسو رک نہ سکے، وہ چہرے پر آ گئے، وہ چہرے پر آنسو ڈھلکنے لگے اور سر کو جھکا لیے۔ نبی نے پوچھا بتاؤ کیا ظلم کیا گیا؟ جیسے ہی نبی نے تیسری مرتبہ پوچھا ہے تو اس خاتون نے کہا اللہ کے رسول جب ہمیں قید کر کے لایا جا رہا تھا تو مجھے اس طرف سے لے کر کے آئے جدھر میرے بھائی کا جنازہ پڑا ہوا تھا، میرے بھائی کا جنازہ تھا، ادھر سے لے کر کے آئے، میں اسے بھول نہیں پا رہی ہوں، جب بھی خیال آ جاتا ہے تو میرا دل مغموم ہو جاتا ہے کہ کس عالم میں میرے بھائی کا جنازہ پڑا ہوا تھا۔ ارے جیسے ہی نبی نے سوچا، بلایا کون تھا جو ایک بہن کو اس کے بھائی کے جنازے کے پاس سے لے کر کے گیا؟ کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی بہن کو اس کے بھائی کے جنازے کے پاس سے لے جایا جائے جو زمین پہ پڑا ہوا، پر یاد یا رسول اللہ آپ نے اپنے سپاہی کو ڈانٹ دیا کہ نہیں ایسا کرتے ہیں، آئیے کربلا میں سکینہ کو ادھر سے لے کے جایا جا رہا جدھر بابا کا جنازہ بے گور و کفن پڑا ہوا ہے، زینب کو ادھر سے لے کے جایا جا رہا ہے جس زینب نے اس میدان کربلا میں آ کر کے دیکھا بھی تھا اس وقت جب ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر دوڑائے جا رہے تھے، اور بعد میں زینب نے جا کر کے بھائی کے جنازے کو تیروں کے درمیان میں ہاتھ ڈال کر کے پکڑا تھا اور کہا تھا اللہم تقبل ھذا القربان، اے اللہ اس قربانی کو قبول فرما لے۔ اس زینب کو پھر اسی جنازے کی طرف سے لے کے جایا جا رہا ہے، اور شاید یہی وجہ تھی جب ادھر سے گزرے تھے ایک مرتبہ زینب کی نگاہ پڑ گئی سید سجاد پر، ارے دوڑ کر کے آئے اور آ کر کے گلے لگا لیا، بیٹا یہ کیا ہو رہا ہے، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، لگتا ہے کہ ابھی روح قفس انصروی سے پرواز کر جائے گی۔ ایک مرتبہ امام نے کہا پھوپھی اماں میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں جوان بیٹا سامنے بوڑھے باپ کا جنازہ، ارے میرا ہاتھ بندھا ہوا ہے، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، اتنا مجبور ہوں، اتنا مجبور ہوں کہ میں اپنے باپ کو غسل و کفن بھی تو نہیں دے سکتا۔ یہ زینب تھی جو سنبھال لیا، بلکہ جملہ کہوں گا یہ زینب ہے جنہوں نے امام اور امامت کو کربلا سے لے کے مدینہ تک سلامتی کے ساتھ میں پہنچا دیا۔ بس ایک بات اور کہوں گا عزیزو ایک بات، یہ جناب سید سجاد کا خالی یہی مرحلہ نہیں تھا کہ چلتے چلتے باپ کے جنازے کو اس عالم میں دیکھا ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اگر کسی کی
किसी भाई की बहन हो और उस बहन पर किसी तरह का जुल्म हो रहा हो, भाई मौजूद हो, तो बहन को बड़ा एतबार होता, मेरा जवान भाई है, मुझे कौन तकलीफ पहुंचा सकता है, वो अपनी जान पे खेल करके मेरी हिफाजत करेगा। सईद सज्जाद उस मजलूम भाई का नाम है कि करबला से लेकर कूफा और कूफे से लेकर के शाम तक जो चल रहे हैं, तो एक 4 साल की बहन कोई भी तमाचे मारता है तो बहन कहती है भैया सैयद सज्जाद, मगर कितना मजबूर है भाई के हाथ बंधे हुए हैं, अरे बढ़ करके गले भी तो नहीं लगा सकता है, गले तो लगाना दूर की बात, खुद गले में ऐसा तौक डाला गया है जो खारदार है कि अगर जल्दी से मुड़ करके भी देखेंगे तो कांटे सताने लगेंगे। मजलूम सैयद सज्जाद, अरे गर्दन भी खून से भरी हुई बहन को सहारा भी नहीं दे सकते। अला लानतुल्लाहि अला कौमिल ज़ालिमीन सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। परवरदिगारा, हमारे इस मुख्तसर से अमल को कबूल फरमा और हमें जो साहिबान हाजत उनकी हाजत को पूरा फरमा दे, जो मरीज़ उन्हें शिफा इनायत फरमा दे। मोहम्मद आले मोहम्मद का वास्ता परवरदिगारा, जहाँ कहीं भी मुहिबान अहलबैत उनकी हिफाजत फरमा और हम नूर ज़हरा के ज़हूर के मुंतज़िर जल्द ज़हूर फरमा और हम सबको उनके आबान व अंसार में से करार दे इंशाअल्लाह। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, हुसैन, या हुसैन, हुसैन, या हुसैन, ला रहा हूँ मैं लाशाए अकबर, मैं लैला संभाल ज़ैनब को, ला रहा हूँ मैं लाशाए अकबर, मैं लैला संभाल ज़ैनब को, वो जवाला है ज़रीफ़ी है, मेरी नजरों से देखे मंजर को, कैसे हम शीर को संभालूंगा, मैं संभाले हुए अकबर को, मेरा एहसान होगा ये मुझ पर, मैं लैला संभाल ज़ैनब को, ला रहा हूँ मैं लाशाए अकबर, मैं लैला संभाल ज़ैनब को, उसके सीने से लेके नाम अली, मैंने बर्छी अभी निकाली है, इम्तिहान ले चुकी मेरी गुर्बत, अब तेरी बेबसी की बारी है, तू भी इस वक्त या अली कह कर, उम्मे लैला संभाल ज़ैनब को, ला रहा हूँ मैं लाशाए अकबर, उम्मे लैला संभाल ज़ैनब को, नगीने थे इसके गोदी में, दोनों के बर पे कर दिए सदका, सब्रे सा के अपने बेटों पर, मैंने रोते इसलिए नहीं देखा है, मगर अब ये लाशाए अकबर, उम्मे लैला संभाल ज़ैनब को, ला रहा हूँ मैं लाशाए अकबर, उम्मे लैला संभाल ज़ैनब को, ऐसे लाशे जवान उठाए हूँ, मेरी आकते बनाती आती है, इन निशानों को पीछे पीछे मेरे मज़हरा मिटाती आती है, उसकी नजरें ना देखा ये मंजर, उम्मे लैला संभाल ज़ैनब को, ला रहा हूँ मैं लाशाए अकबर,
لیلا سنبھال زینب کو یا حسین 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 جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی آل عمران کہاں اور زندان کہاں یہ بہن قید ہوئی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے تیرے بازو نہ کٹے چاہے مشکی جاچ دے یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہے جدا مجھ پہ ہے تشنا تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چلی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی دھوپ میں تو تھا شجر تجھ سے آباد تھا گھر ہے برہنا میرا سر کیا نہیں تجھ کو خبر اے علمدار وفا اس بہن کو باخدا اس سے ڈھارتی بڑی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی آ گئی شام علم لٹ گئے اہل حرم ریت پر جلتی ہوئی ہو گیا ٹھنڈا علم فرصت دینے کے لیے مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے بابانی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چلی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی کیا کہوں شعر میرے دہم بولیے یہ مسلمان سارے شہر در شہر گئے خلقت کوفہ کبھی خلقت شام کبھی اور ہم پہ ہنسی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چلی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی کتنی بے باسی بہن اے شہنشاہ وفا نام لے لے کے میرا جب یہ ظالم نے کہا ناز تھا جس پہ تجھے اب بلاؤ نہ اسے اور میں روتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی قید خانے میں قضا جب سکینہ کو ملی دیکھ کرتے کا کفن بچی دفنائی گئی اس گھڑی نام تیرا صورت ناد علی دکھ میں دوہراتی رہی
میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی یا حسین یا حسین یا حسین Ya Hussein, 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 Ya Hussein. Mola Haq Imam Ya Hassan Ya Hussein, Mola Haq Imam Ya Hassan Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein. وہ عابد بیمار تھا، وہ عابد بیمار تھا، چلنے سے جو لاچار تھا، چلنے سے جو لاچار تھا، وہ شام کا بازار تھا، اور شام کا بازار تھا، اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین، یا حسین یا حسین. شبیر کی وہ لاڈلی، شبیر کی وہ لاڈلی، سینے پہ جو شاخ پلی، سینے پہ جو شاخ پلی، جس کی ابابن میں جلی، جس کی ابابن میں جلی، منہ پر تماچوں کے نشان مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین، یا حسین یا حسین. وہ اصغر بے شیر تھا، وہ اصغر بے شیر تھا، اور حرملا کا تیر تھا، اور حرملا کا تیر تھا. پیاسا گلا کیوں کٹا، پیاسا گلا کیوں کٹا، روئی زمین اور آسمان مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. Hussein, 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 Hussein. Ya Imam. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamu alayka ya Muhammad bin Abdullah. Assalamu alayka Sifatullah. Assalamu alayka ya Habibullah. Assalamu alayka ya Aminullah. Assalamu alayka ya Muhammadin al-Mustafa. Assalamu alayka ya Ba'is al-Huda wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ya Aba Abdullah al-Husayn wa ala al-arwah allati hallat bi finaik. Alayka minni salamullahi abadan ma baqitu wa baqiya al-laylu wa an-nahar. Wa la ja'allahu Allahu akhir al-ahdi minni li ziyaratikum. Assalamu ala al-Husayn wa ala Ali ibn al-Husayn وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين خصوصا سيدي ومولاي أبو الفضل العباس باب الحوائج باب المراد جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا مغيث الشيعة والزوار في يوم الجزاء، السلام عليك يا أنيس النفوس أيها المدفون بأرض طوس، السلام عليك يا سلطان عرب والعجم يا علي بن موسى الرضا الرازي بالقدر والقضاء، السلام عليكم على آبائك السبعة وابنائك الأربعة، السلام عليك على أختك المعصومة ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا إمام صاحب العصر والزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن مظهر الإيمان إمام الإنس والجان شريك القرآن سيدي أجل الله تعالى فرجك وسأل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا من أعوانك وأنصارك ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن
सलावातुका अलैहि व अला आबाए फी हाज़े साअते व फी कुल्ले साअ वलिय्यम व हाफ़िज़ा व काइदम व नासिरा व दलीलम व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह मुबारक फातिहा आज के स्पॉन्सर और जुमला जितने शरीक हुए हैं उन लोगों के और जो सुन रहे हैं सबके आप सबके मरहुमीन के लिए आमीन या रब्बल। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन अल्लाहुम्मा इग़फिर लिल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात ताबि अल्लाहुम्मा बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दअवात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद।